السلام علیکم، میں ہوں زاہد عرفان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل ڈائبٹیز۔ ناظرین، پچھلے دنوں مجھے اپنے ایک دوست ڈاکٹر صاحب کے بیٹے کی شادی میں شرکت کا موقع ملا، تو وہاں بہت سارے ڈاکٹر صاحبان آئے ہوئے تھے، تو ذیابیطس کے حوالے سے میرے ساتھ ان کی گفتگو رہی۔ تو ان کا ایک اعتراض یہ تھا کہ میں میڈیسن کے حوالے سے بڑا ٹچی ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ یہ بیماری جو ہے اس میں میڈیسن کا رول اتنا افیکٹو نہیں ہے، بلکہ غذا اور لائف سٹائل سے یہ ٹھیک ہوتی ہے۔ اور ان کا کہنا یہ تھا کہ مجھے اس حوالے سے یہ نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ میڈیسن بہت امپورٹنٹ ہے، مریضوں کو کھانی چاہیے۔ تو میں نے ان سے عرض یہ کیا کہ میں نے کہا ڈاکٹر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ جو میڈیسن دیتے ہیں ٹوٹل 4 کیمیکل ہیں جو مختلف ناموں سے مختلف برانڈ جو ہیں ان کو بنا رہے ہیں، جو شوگر کی بیماری کے لیے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے کام کرتی ہے، جب ہم گولی کھاتے ہیں تو یہ جسم میں جا کے کیسے کام کرتی ہے، کیا یہ بیماری کو کیور کرتی ہے، یعنی اس کا علاج کرتی ہے، یا بیماری کو کنٹرول کرتی ہے، کہ وقتی طور پہ ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ بیماری بھی بڑھتی جاتی ہے، دوائی کی مقدار بھی بڑھتی جاتی ہے۔ تو اس بات کو انہوں نے مانا کہ یہ معاملہ تو ہے۔ تو پھر میں نے سوچا کہ کیوں نہ، چونکہ ہم ایجوکیشن کر رہے ہوتے ہیں مریض کی، تو میں اس پہ یہ جو 4-5 کیمیکل ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں ڈائبٹیز ٹائپ 2 کے لیے، اس کے اوپر ایک چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بناؤں، تاکہ آپ لوگ ایجوکیٹ ہوں اور آپ کو پتہ چلے کہ یہ دوائی آپ کے ساتھ کرتی کیا ہے، کیا مرض ختم بھی کرتی ہے یا مرض کو مزید بڑھاوا دیتی ہے۔ تو پہلے ہم دیکھیں گے کہ اس کا باڈی پہ ایفیکٹ کیا ہے، پھر اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی دیکھیں گے، اور پھر دیکھیں گے یہ کیور کرتی ہے کہ نہیں کرتی۔ اچھا، ایک اور بات جو سمجھنے کی ہے، اب گلوکوفیج کے نام سے یہ ایک بنیادی گولی ہے، یہ آپ کو جو بھی ڈائبٹیز کا پیشنٹ ہے وہ اس کے نام سے واقف ہے۔ تو یہ بنیادی طور پہ یہ گلوکوفیج جو ہے یہ برانڈ کا نام ہے، جو کمپنی اس کو بنا رہی ہے اس نے اس کا نام رکھا گلوکوفیج۔ اصل اس کا جو کیمیکل ہے، جو اس کے اندر جنیرک اس کا نیم ہے، جو کیمیکل اس گلوکوفیج کے اندر ہے، اس کا نام ہے میٹ فارمن ہائیڈروکلورائڈ۔ تو آپ یہ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ اوپر جو لکھا ہوا گلوکوفیج ہے، نیچے بریکٹ کے اندر آپ کو لکھا ہوا مل رہا ہے میٹ فارمن HCl یا میٹ فارمن ہائیڈروکلورائڈ۔ تو یہ پاکستان میں یہ سب سے بنیادی دوائی ہے، اور پاکستان میں، صرف پاکستان کی میں آپ بات کر رہا ہوں، تو اس وقت 55 سے زائد کمپنیاں مختلف ناموں سے، یعنی 55 کمپنیاں تو 55 ناموں سے یہ دوائی جو ہے یہ 250 ملی گرام کی گولی سے لے کے 1000 ملی گرام کی گولی تک بک رہی ہے، اور 30 روپے کی 30 گولیوں کے پیکٹ سے لے کے 350 روپے تک کے 14 گولیوں کا پیکٹ مل رہا ہے۔ چیز اندر ایک ہی ہے، سب کے اندر فارمولا وہی ہے، میٹ فارمن ہائیڈروکلورائڈ ہے، اور ہر کمپنی نے اپنی قیمت رکھی ہوئی ہے۔ اب ڈاکٹر صاحبان کے ساتھ جس کمپنی کی بنتی ہے ڈاکٹر اس کی دوائی لکھ دیتا ہے، لیکن ان سب کا باڈی کے اندر جا کے ایفیکٹ ویسا ہی ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ جب بھی میڈیسن آپ کو کوئی ملے تو آپ اس کا جنیرک نیم جو بریکٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے اسے دیکھا کریں، اور بعد کا پھر آپ اگر وہ کھانی بھی پڑے تو آپ اس سے میڈیکل سٹور والے سے پوچھا کریں کہ اس کا نیم البدل پہ اور کون کون سی کمپنی بنا رہی ہے، تو بعد کی ان کی قیمتوں کے اندر بڑا ڈفرنس نکل آتا ہے۔ تو بہرحال ہم بات کرتے ہیں میٹ فارمن کی، یعنی گلوکوفیج کی، اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ 50 سے زیادہ پاکستان میں، پوری دنیا میں اس کی جو 2021 کے اندر اس کی سیل ہوئی ہے وہ تقریباً 38 ارب ڈالر کی ہوئی ہے۔ 38 ارب ڈالر، یہ ہمارے ملک کے جو ٹوٹل بجٹ ہے اس کا 75% بن جاتا ہے۔ تو یہ انہوں نے جو پروجیکشن کی ہوئی ہے 2026 تک، وہ ان کا خیال یہ ہے کہ یہ پوری دنیا میں 65 ارب ڈالر کی گولی سیل ہوگی۔ یعنی کہ فارما کمپنیوں کا یہ بلیف ہے کہ مریض بھی بڑھیں گے اور مریض ان کے کسٹمر ہیں، اور یہ بیماری بھی بڑھے گی۔ تو پہلی بات تو یہ یہاں سے سمجھ آ رہی ہے کہ بیماری بھی بڑھنی ہے، دوائی جو ہے وہ بھی آپ نے کھانی ہے۔ تو پھر جب میں نے ٹھیک نہیں ہونا تو میں یہ دوائی کیوں کھاؤں؟ اب دیکھتے ہیں کہ یہ میٹ فارمن جو ہے یہ ڈیولپ کیسے ہوئی۔ یہ دوائی جو ہے یہ تقریباً 1922 میں یہ ملیریا کی دوائی ڈھونڈ رہے تھے، تو اس وقت مختلف تجربات کیے، یہ ایک پودا ہے یورپ میں، تو اس میں انہوں نے دیکھا کہ جب یہ ہم کھلاتے ہیں مریض کو تو اس کا گلوکوز کا لیول ڈاؤن ہو جاتا ہے، اور وہاں سے پھر انہوں نے
اس کو نوٹ کیا. پھر فرانس کے اندر 1950 کے لگ بھگ ایک سائنٹسٹ سے وہ کام کر رہے تھے اس کے اوپر شوگر کی بیماری کے حوالے سے کہ کوئی ایسی دوائی ملے جس سے شوگر لیول ڈاؤن ہو. تو انہوں نے پھر اس کو مزید ڈیولپ کیا اور اس کو انہوں نے مارکیٹ میں بھی لانچ کیا پہلی مرتبہ شوگر کی دوائی کے طور پر. لیکن اس کے سائیڈ ایفیکٹ بہت زیادہ تھے. 1970 کے آس پاس آ کے اس کو بین کر دیا گیا. پھر 1995 کے لگ بھگ یہ امریکہ میں دوبارہ رجسٹر ہوئی اور اب یہ دنیا بھر میں شوگر کے مریضوں کی بنیادی دوائی ہے. کوئی بھی ڈاکٹر کوئی بھی نسخہ ٹائپ 2 کا آپ دیکھیں گے یہ کسی نہ کسی شکل میں میٹ فارمن جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہوگی، بلکہ یہ کمپاؤنڈ کی شکل میں بھی آ رہی ہیں. تو 2 میڈیسن جو ہیں وہ، لیکن ایک میٹ فارمن ہوتی ہے، اس کے ساتھ ایک سیٹاگلپٹن یا ویلڈاگلپٹن ہوتی ہے جیسے گیلوسمیٹ ہے. اس کے اوپر میں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے بات کروں گا کہ یہ کیا کرتی ہیں. تو اب میٹ فارمن کرتی یہ ہے کہ یہ 2 طرح سے ہمارے جسم میں کام کرتی ہے. آپ نے کوئی بھی کاربوہائیڈریٹ کھائے، آپ نے روٹی کھائی، نان کھایا، بیکری کی آئٹم کھائی، شربت پیا، بوتل پی، کوئی ایسا جس میں کاربوہائیڈریٹس ہیں، میٹھا تھا یا سٹارچ تھا، یا آپ نے آلو کھائے، تو اس سے یہ ہوا کہ وہ اندر جا کے ہمارے جسم میں گلوکوز بن گیا. اب اس گلوکوز نے ہمارے خون میں جانا ہے، ہمارے خون میں جا کے شوگر کا لیول بڑھا دینا ہے، اور اس کے بعد انسولین آتی ہے. انسولین اس کو گلوکوز کو پکڑتی ہے، سیل تک لے کے جاتی ہے. اور جب یہ انسولین کام نہیں کر پاتی، یعنی انسولین ریزسٹنس پیدا ہو جاتی ہے، تو تب ہمارے خون میں گلوکوز کا لیول بلند رہنا شروع ہو جاتا ہے اور ہم کہتے ہیں جی یہ ڈائبٹیز ہوگی. تو اب یہ گولی 2 جگہوں پہ کام کرتی ہے. ایک تو یہ کرتی ہے کہ جب ہم کاربوہائیڈریٹس کھاتے ہیں تو یہ ہماری انتریوں کے اندر، جسے سمال انسٹنٹائن کے اندر جا کے خون میں جذب ہوتے ہیں، تو یہ وہاں پہ بلاکج پیدا کرتی ہے. تو کاربوہائیڈریٹ کی ابزارپشن جو ہے، جو شوگر کے جذب ہونے کا عمل ہے خون کے اندر، اس کو کم کرتی ہے، اس کو گھٹا دیتی ہے، جس کی وجہ سے آپ نے فرض کریں 100 گرام گلوکوز آیا آپ کی خوراک میں، تو اس میں سے تقریباً 50-60 گرام خون میں چلا گیا، باقی رہ گیا، اور وہ جو اس سے شوگر لیول آپ کا کم بڑھا. دوسرا یہ گولی جو کام کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ ہمارا لیور بھی شوگر بناتا ہے. وہ فیٹ سے شوگر بناتا ہے، پروٹین سے شوگر بناتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں گلوکونیوجینسس. گلوکونیوجینسس کے تھرو شوگر جو ہے وہ لیور کے اندر، جگر کے اندر شوگر بنتی ہے اور وہ خون میں شامل ہوتی ہے. یہ اس عمل کو بھی جا کے بلاک کرتا ہے. اب اس سے بظاہر تو شوگر لیول آپ کا مینج ہوا، لیکن اس سے جو 2 بڑے سائیڈ ایفیکٹ آتے ہیں وہ یہ آتے ہیں کہ ایک تو جب انتریوں کے اندر شوگر رہ جاتی ہے، جو پہلا اس کا ایفیکٹ ہے، تو وہاں پر ہماری انتریوں میں بیکٹیریاز ہوتے ہیں. وہ بیکٹیریا جب ان کو شوگر ملتی ہے تو وہاں پہ وہ فرمنٹیشن یعنی گیس اور تبخیر کا عمل کرتے ہیں، جس سے گیس پیدا ہوتی ہے، جس سے ڈائریا ہوتا ہے. تو مریض عام طور پہ 80-90% مریضوں کو مسئلہ رہتا ہے گلوکوفیج کھانے والوں کو، کیونکہ پیٹ خراب رہتا ہے، ان کو اکثر ڈائریا ہو جائے گا یا قبض ہو جائے گی. تو جب ڈائریا، پتلے پخانے آتے ہیں تو اس کے جسم سے باقی بھی نمکیات خارج ہو جاتے ہیں. اب انہوں نے جو ملٹی وائٹامن کھائے ہوئے ہیں، جو اور چیزیں کھائی ہوئی ہیں، وہ ساری جسم سے خارج ہونا شروع ہو جاتی ہیں. دوسرا، جب یہ لیور کے اوپر جا کے اثر کرتی ہے تو لیور میں اس کی وجہ سے لیکٹک ایسڈ بنتا ہے. اب لیکٹک ایسڈ کیا چیز ہے؟ آپ دیکھیں جب ہم ویٹ لفٹنگ کریں یا بھاری وزن اٹھاتے ہیں یا کوئی بھی ایسی گیم کرتے ہیں جس میں وزن اٹھانے والی، تو ہمارے مسلز کے اندر گیم کے بعد درد ہونی شروع ہو جاتی ہے. وہ ہوتا یہ ہے کہ گلوکوز وہاں برن ہوتا ہے تو وہاں لیکٹک ایسڈ پیدا ہوتا ہے. وہ جو پین ہوتی ہے گیم کے بعد بھی آپ فیل کریں، وہ پین اصل میں لیکٹک ایسڈ کی وجہ سے ہوتی ہے. اب جب یہ میٹ فارمن کھاتے ہیں تو لیور سے لیکٹک ایسڈ پیدا ہوتا ہے اور لیکٹک ایسڈ خون کے ذریعے پورے جسم میں جاتا ہے. اس کیفیت کو لیکٹو ایسیڈوسس کہتے ہیں میڈیکل کی اصطلاح میں، جس کی وجہ سے مریض کا ایک ایک انگ درد کرتا رہتا ہے. یہ جو آپ کہتے ہیں نا شوگر کا مریض کا میرا یہ جسم درد ہو رہا ہے، جسم ٹوٹ رہا ہے، جسم میں ہر وقت درد کا احساس، صبح اٹھے ہیں تو سوئے کے بعد اٹھ کے ہیں تو وہ کوئی تازگی نہیں ہے، وہ بیسیکلی میٹ فارمن کا کمال ہوتا ہے. اور دوسرا، جب پیٹ آپ کا ڈسٹرب ہے تو کوئی چیز جسم میں لگ ہی نہیں رہی ہوتی.
اس دوائی کو جو وزن کم کرنے والی دوائیاں ہیں اس میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. بہت سارے حکیم حضرات جو بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں نا کہ یہ جناب ہم نے فیٹ برنر بنایا، یہ کھائیں آپ کا وزن کم ہو جائے گا، اس میں میٹفارمن کو ہی پیس کے ڈالا ہوتا ہے. اور وہ میٹفارمن چونکہ اس سے بھوک کا احساس بھی کم ہو جاتا ہے، اس میں جو ہم کھاتے ہیں وہ جسم سے آدھا اندر جاتا ہے، آدھا باقی باہر نکل جاتا ہے، اس لیے یہ وزن کم کرنے میں بھی مفید ثابت ہوتی ہے. لیکن اس کے یہ جو دو بڑے سائیڈ ایفیکٹ ہیں یہ ایسے ہیں کہ جس سے جو بیماری کے علاوہ ایک نئی بیماری میں ہمیں مبتلا کر دیتے ہیں. چلیں ہم کہتے ہیں کہ دوائی ہے تو دوائی کا کوئی نہ کوئی تو سائیڈ ایفیکٹ ہوتا ہی ہے، تو کیا یہ ہمیں کیور کر رہی ہے؟ کیا بیماری میں اس کا کوئی فائدہ ہو رہا ہے؟ اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں، اور اس کا جواب ہے کہ نہیں، ایبسلیوٹلی ناٹ. کوئی فائدہ نہیں ہوتا. آپ نے کھانی ہے اور کچھ غذا ضائع ہو رہی ہے، کچھ آپ نے کہ جسم میں چلی جا رہی ہے. آپ کا شوگر لیول تو وقتی طور پہ کم ہوا، لیکن آپ کی ڈائبٹیز جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے. اسی وجہ سے یہ 250 ملی گرام پہلے کھلائی جاتی ہے، پھر 500 ملی گرام، پھر 850 ملی گرام، پھر 1000 ملی گرام کی گولی بھی پرسکرائب کی جا رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ شوگر کی بیماری جو ہے وہ جتنی مرضی دوائی کھا لیں ہر دن بڑھتی چلی جاتی ہے. اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آج کل جو ایک اور بڑی پاپولر میڈیسن ہے شوگر کے علاج کے لیے چل رہی ہیں، یہ میٹفارمن تو 50-60 روپے کی بھی مل جاتی ہے، 100 روپے کی، وہ کم از کم 450 روپے کی، 450 روپے کی صرف 14 گولیاں ملتی ہیں. اور تقریباً اب میں جب بھی ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں، میں خود جاتا رہا ہوں، تو وہ اب اس کمپاؤنڈ کو ضرور لکھتے ہیں. تو اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس گولی کو بھی ساری عمر کھاتے رہیں تو مریض ٹھیک کیوں نہیں ہوتا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اس نالج کو شیئر کیجیے اور وطن عزیز سے شوگر کی بیماری کو ختم کرنے میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیجیے. اللہ حافظ.